للإسلام وجلت وأعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني سلمان لمن صاركم وحرب القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد أزمى مصابي بك، فأسأل الله الذي يكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب أثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وابرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم والبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن صالحكم وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي يكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام قدم ظاهر ناطقا بالحق منكم،
وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إنا هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكبر اللعين ابن لعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. فهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم اقضى عليهم اللعن والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الوفود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وحدهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجه. محمد وعجل فرجه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووسيعه وخليفته وقلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن ابي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد والآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد الله على أعدائهم أجمعين من يأمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیزان گرامی مرتبہ کی روز عاشور ہے. آج امام حسین علیہ السلام پر وہ مصیبت کا دن ہے کہ جو مصیبت کائنات میں اس سے بڑی نہ کبھی پڑی اور نہ کبھی پڑے گی. دل شکستہ پہلو انسانی جو بھی ہے اس کے ذرہ برابر محبت اگر ہے تو وہ اس بات کی طرف توجہ کر سکتا ہے کہ انسانی بشری کیفیت کا حامل انسان اگر ہو تو یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک انسان پر کیسے مسائل کیسی مصیبتیں صبح سے شام تک عصر کا وقت آئے گا اس سے پہلے خود اس قدر کہ 3 روز کا پیاسا اور بھوکا ہو اور اس پیاس اور بھوک کے ساتھ یہ کہ بدیگر تمام شہداء کی میت کا لانا یہ آسان نہیں ہے. یہ فرزند فاطمہ کا کام ہے، یہ فرزند رسول کا کام ہے، یہ فرزند بطول کا کام ہے، یہ فرزند علی دلبند مرتضیٰ کا کام ہے. کوئی نہیں اس مصیبت کو برداشت کر سکتا. یہ مصیبت عظمہ یہ ہے کہ پیغمبر بھی گریہ کر رہے ہیں دیکھ دیکھ کر کے. روایتوں میں آیا ہے کہ ام سلمہ نے فرمایا
کہ جب جبریل نے خبر دی تو پیغمبر نے اپنے سینے سے لگا کہ حسین کو اضطرار ہوئے کہ ہچکیاں بن گئی آپ کو. کسی نے پڑھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی گریہ کا سبب کیا؟ ماں یبکی کا، اور کس چیز سے آپ کو رلایا؟ تو آپ نے فرمایا میرا یہ لال 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رولا رولا. جزاکم ربکم خیر الجزا. میں آپ کے سامنے صرف اس لیے کہ مصاب ہوں اور مصیبت امام حسین بیان ہوتا کہ ہم ثواب سے محروم نہ رہیں اور ان کی مصیبت میں ہم بھی شریک ہو جائیں. عزیزان گرامی، صبح کی اذان کے بعد سے جو حسین ابن علی پر مصیبتیں طاری ہوئیں، پہلی مصیبت یہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے دم خیمہ خواب میں گئے تو دیکھا کہ رسول اکرم سامنے کھڑے ہیں. آپ کے سر پہ امامہ نہیں ہے، پیر میں جوتیاں نہیں ہے، اور فرما رہے ہیں میرے حسین جلد از جلد. جزاکم ربکم خیر الجزا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، گریہ فرمایا. آپ کو روتا دیکھ کر کے بی بی زینب آئی اور باہیں اپنی ڈال کے گلے میں کہنے لگے ہیں میرے بھائی آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ آپ نے فرمایا میں نے ابھی نانا کو خواب میں دیکھا تھا. بی بی زینب بھی گریہ فرمانے لگی اور کہنے لگی کہ کیا وہ دن بالکل قریب آ گیا، وہ ساعت کہ جس میں ہم نے اور آپ میں جدائی ہوگی. بہت دیر تک گریہ کے بعد آپ نے بہن کو گلے سے لگانے کے بعد فرمایا کانا تم بھی خیر. میری ماں بہتر تھی جب وہ دنیا میں نہ رہی تو ہمیں رہنے میں کیا. اے بہن دیکھو، صبر کرنا اور گریہ جو ہے کم کرنا، بچوں کا خیال کرنا، اور خصوصاً یہ نادان سکینہ ہے اس کا بڑا خیال کرنا. عزیزو، وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت آیا. امام عالی مقام نے ظہر کے وقت بھی ویسے ہی تمام صفتیں اور ادائیں اپنی پوری کی. نماز وقت پر ادا ہوئی. نماز پڑھنے والے جو ہیں وہ پیچھے تھے حسین کے، لیکن پڑھانے والے آگے تھے، سینوں پہ تیر لے رہے تھے. امام نماز ادا کر رہے تھے. ایک روایت میں یہ جملہ ملا کہ جیسے ہی امام نے سلام پھیرا سامنے تیر لینے والے زمین پر گرے. حسین اٹھ کر کے گئے اور جانے کے بعد سر اٹھایا، اٹھا کے اپنے دانت سے رکھا، پلٹ کے آنکھیں کھول کے تو نہیں پوچھا اوفائی تو ہے میرے مولا، کیا میں نے وفا کر دیا؟ کیا راہ رسالت میں وفا ادا ہو گئی، راہ امامت میں وفا پوری ہو گئی. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو، اس کے بعد کے مناظر بہت سخت ہیں. ایک سے ایک صحابی لکھا یہ ہے کہ ایک صحابی ایسا تھا جس کی عمر 90 سال کی تھی. جابر بن عروہ انصاری جس کے پپوٹے نیچے آ گئے تھے، اپنے رومال سے اپنے پپوٹوں کو اوپر اٹھا کے باندھ کر کے بارگاہ مولا امام حسین پہ آئے، ہاتھ جوڑ کے فرمایا کہ فرزند رسول، میں رسول کی بارگاہ میں رہتا تھا، ان کی خدمت میں تھا، کچھ اس کا خیال کرتے ہوئے مجھے بھی اجازت دے دیجیے. آپ نے فرمایا میرے نانا کے صحابی، باوفا صحابی، تجھے کیسے اجازت دیتے؟ تیری عمر یہ ہے، تجھ پہ جہاد نہیں کہا، بس مجھے شوق ہے کہ میں آپ کے اوپر اپنی جان قربان کر دوں. آپ سوچئے 90 سال کا بوڑھا صحابی جس کے پاس 18 برس کے جوان کی طاقت اس طرح سے آئی کہ جو گیا. آپ کے ہمارے تصور بھی ہے کہ بوڑھے کو کیسے انسان نہ جلدی ورغلا لے، لیکن تاریخوں نے لکھا کہ عاشورہ کے دن وہ جنگ کی عروہ انصاری نے کہ لوگوں نے دیکھا اور اشوش کیا کہ ایک بوڑھا اس قدر جنگ کرتا. جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ تلوار روکی اور پلٹ کے دیکھا اور حسین ابن علی کی طرف دیکھ کے کہا اگر تھوڑا پانی کا سفید ہو جائے تو ان ظالموں کو زندہ نہ رہنے دیتا. آپ اندازے کریں پیاس حسین کے کلیجے پہ چھری چل گئی. میں کہوں گا مولا ابھی تو صحابی مانگ رہا ہے، کچھ دیر بعد جوان مانگے گا. اپنی زمین کیا ایک قطرہ پانی کا انتظام ہو سکتا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا. حسین ابن علی نے وہ منزل طے کی اور ان منازل کو طے کرنے کے بعد
اصحاب باوفا یہ روایات میں مسلسل آپ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تمام اصحاب پہلے شہید ہوئے، اور طبق قاعدہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام علی مقام کے اہل خاندان شہید ہوتے، بعد میں تمام اصحاب جاتے، غیر بعد میں جانا چاہیے، پہلے اپنے جانا چاہیے، اور یہ پہلے جانے اور بعد میں جانے کی مصلحت تو خیر امامت جانتی ہے، ہم اور آپ تو نہیں جان سکتے، لیکن قاعدہ دنیا یہی تھا، اور قاعدے کے مطابق یہ تھا کہ امام اصحاب کو پہلے بھیجتے، لیکن اس کی توجیہ شیخ جعفر شستری نے لکھی ہے کہ یہ نگاہ امامت تھی، بات دراصل یہ تھی کہ ان تمام شہداء میں جو جس قدر تحمل آتش رکھتا تھا اس کے اعتبار سے حسین ابن علی نے اجازت دی ہے۔ اگر یہ قاعدہ ان کا درست ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ سنو، میں تحمل آتش تو سب سے زیادہ حضرت علی اصغر کو تھا، سب 3 دن کے پیاسے تھے، خوش ہو گیا، پانی بھی خیمے میں نہیں، لیکن سب سے آخری شہید کا نام علی اصغر ہے۔ عزیزوں کی حالت میں ہر صحابی، ہر فدائی، ہر اولاد جو بھی آیا اجازت لینے کے لیے، عزیز و قریب دار، سب اپنے قدم سے چل کر کے آئے اور اپنی زبان سے بول کر کے آئے، اور سب نے کہا کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہمیں بھی موقع دیجیے، لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ نہ بول سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، اب شان یہ تھی کہ چل نہ سکتا تھا تو جھولے سے گرا دیا، عزیزہ بول نہ سکتا تھا، گریا کر کے پکار دیا، بابا ہم بھی آپ پہ جان قربان کرنا چاہتے۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ عزیزو، ایک ایک کی میت کو حسین ابن علی ایک ایک کی میت کو لے کر کے آئے تھے، تھکے تھے، لیکن اس حالت میں آنے کے بعد جو بوڑھا باپ ابھی وہ میت کو کہ جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے لے کے آیا، اس میت کو کہ جس کے سینے پہ برچھی لگ چکی تھی اسے لے کے آیا۔ اب آنے کے بعد یہ خبر سنی کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، آگے بڑھے، رباب نے بڑھا کر کے آگوش میں دیا یا بچے کو پانی کی سبیل کریں، ہاتھ میں لے کے آقا لے کر کے تشریف لائے۔ عزیزوں، 2 جملوں میں صرف یہ مسئلے کو طے کرنا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کہا اگر تمہیں جفاکار یہ خبر ہے کہ ہم پیاسے نہیں ہیں، ہم پیاسے ہیں، اور ہماری پیاس کو تم جانتے ہو، کم سے کم تم کو ہم پر حیا نہیں آتی ہے اور تم کو ہم پر رحم نہیں ہے، تو اس بچے پہ رحم کھاؤ، تھوڑا اس کو پانی دے دو۔ لیکن کوئی جواب ایسا نہ آیا، تو امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ ہم پانی پیئیں گے اس کے بہانے سے تو لو اسے پلا دو، میں رکھے دیتا ہوں۔ اپنی ابا کو طے کیا، زمین پر رکھا، بچے کو لٹایا اور ایک مرتبہ کہا ہم ہٹے جاتے، اسے پانی پلا دو، لیکن ظالمین نے پانی دینا تو درکنار، نگاہیں بھر بھر کے دیکھنا شروع کی۔ حسین ابن علی نے کہا اے حجت خدا کے بیٹا، تو بھی حجت خدا ہے، حجت کو تمام کر دے۔ خشک زبان ہونٹوں پہ پھیرا، ظالمین دیکھ کے چہرے اپنے رخ موڑ دیے۔ بھئی یہ دیکھنا تھا، نے شمر کو حکم دیا اے شمر حسین کے کلام کو قطع کر۔ شمر نے حرملہ کی طرف دیکھا، حرملہ نے ایک ایسا تیر مارا۔ عزیزوں، روایتوں میں ہے امام بچے کو آگوش میں لے چکے تھے، فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَىٰ يَدِ الْإِمَامِ، 6 مہینے کا بچہ تیر کا وزن برداشت نہ کر سکا، بچہ ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ حسین کے ہاتھوں میں تیر لگا، تیر نکالا، اور یہ تیر گلوئے مبارک حضرت علی اصغر سے نکالا، ہاتھ میں چلو میں پایا، خون لیا، اور لینے کے بعد آپ نے چارش کی طرف اسے پھینکے۔ آواز آئی ایک قطرہ نہ آئے گا، زمین کی طرف جائے ایک دانا نہ رویا ہوگا۔ حسین نے چہرے پہ مل لیا، آواز دیا یا جدہ، اے میرے نانا، اب ہم عشر کے دن آپ سے ملاقات کریں گے۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ عزیزو، جب یہ قربانی کر لیا، یہاں پر 2 جملے ضرور مجھے کہنا ہے کہ لے کے حسین چل رہے تھے، ابھی آپ عمل کر رہے تھے، اس کی یاد میں
रोज़े आशूर है ना, अभी आप अमल कर रहे थे, किस मियाद में अमल था? हुसैन सोचते जाते हैं कि जब आपने पानी के लिए दिया था, बच्चा मैं लेके आया था आपसे सैराब करने के लिए, ये तीर से सैराब होके जा रहा, अरे रब आपको क्या जवाब दूंगा? अजीजों आगे बढ़ते हैं फिर पीछे हटते हैं, आगे बढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न क़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रिह, और फिर पीछे हटते हैं। और एक मर्तबा जब तने खैमा के करीब पहुंचे तो बड़े जिगर को मजबूत करके पुकारा, रबाब अपने बच्चे को ले जा। रबाब दौड़ी आई, जैसे ही बच्चे को आगोश में लिया, क्या देखा कि मन का ठला है, अरे गुलवे मुबारक सीधा है, देख के कहा या बुनैया मिस्लु का तुनहार, ऐ मेरे लाल क्या तेरे जैसे रिज़्क़ किए जाते हैं? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजों बच्चे को देख के ये फरियाद किया, जनाब रबाब के रोने को इमाम हुसैन बर्दाश्त न कर सके, आपने सिर्फ सर उठा के कहा, रबाब मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ। पर रबाब ने कहा, मौला ये अपने लाल को पकड़िए, एक नहीं 1000 अगर खुदा देता तो आप पर निसार कर देती। अजीजों लेके बच्चे को गए, उसने खैमा पे एक मुख्तसर सी कब्र खोदी, बच्चे को दफन किया और उसी मिट्टी पर पानी लगा, इतना रोएगी अली असगर की कब्र तर हो गई, आग में मिट्टी लगी हुई। और एक मर्तबा खैमे की तरफ मुड़े आवाज दिया, या रुकैया या ज़ैनब उम्मे कुलसूम या सुकैना अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, ऐ ज़ैनब उम्मे कुलसूम ऐ रुकैया ऐ सुकैना तुम पर आखिरी सलाम। अजीजों आवाज सुन के ज़ैनब तड़प गई और बेटी बाहर निकल आई, बाबा खैर तो है। सकीना ने बढ़ गई, मेरे बाबा जो भी गया पलट के ना आया। अजीजों इमाम अली मकाम तसल्ली देते रहे, एक एक बीवियों को तसल्ली दिया और क्या फरमाया, बहन ज़ैनब वो कुर्ता ले आओ जो मम्मा ने आखिरी वक्त अता फरमाया था। बहन वो कुर्ता लेके आई जो माँ ने बनाया तो हुसैन हमेशा पहनते थे, उस कुर्ते को आपने पहना और उसके बाद उसका गला चाक किया और ये कैफियत देख के ज़ैनब में गिरियादारी हुआ। हुसैन आवाज़ हुए, ज़ुल्फ़िकार संभाली और एक एक को वसीयत करते हुए खुदा हाफ़िज़ करते हुए आगे बढ़े। जैसे ही बढ़ना चाहा बीवियां घेरे में ले ली, आवाज दी, मेरे वाली हमारे ऐसे नहीं, आपको हम देखना चाहते हैं, आपकी ज़ियारत करना चाहते हैं, आप हमारे बीच से निकल जाइए। अजीजों लिखा है कि हुसैन औरतों के बीच से निकल रहे थे तो कहता है हमीद इब्ने मुस्लिम कि एक नहीं 18 मरतबा पर्दा उठा और गिरा। जानते क्या था? अरे जब निकलना चाहते थे तो कभी कोई बीवी रज़ा पकड़ लेती थी, कोई बीवी तो पकड़ लेती थी, मेरे आका आप न जाइए। अजीजों एक एक करके सबसे खुदा हाफिज किया और आपने एक एक को निगाह भर के देखा और फरमाया कि देखो हुस्न तारी होगा और तुम्हें रोना आएगा, मगर ख्याल रखना, एक दूसरे का ख्याल रखना। वो वसीयत करते करते दमे खैमा पहुंचे और एक मर्तबा जैसे ही बाहर होना चाहे ज़ैनब की तरफ निगाह भर के देखा, कहा बहन आज से अब आप काफिला सालार है, ये बीमार भतीजा है। हदीस लिखा है कि बीमार की तरफ रुख किया, आवाज दिया, ज़ैनुल आबिदीन खुदा हाफिज आखिरी वक्त है। ये देखना था, आँख खुली, आपने पूछा बाबा खैर तो है? हल मिन नासिर यंसुरना की आवाज लगा चुका, कोई मददगार नहीं है खेमे में। कहा बाबा चचा किधर चले गए? अली अकबर कहा है मेरे लाल, सब अपने अपने जाने कटा के सीने पे बर्ची खा के सो रहे हैं। अजीजों बस कहा मुख्तसर ये है कि तू और मैं दोनों ही जिंदा है। बस आपने कहा पुपी अम्मा आशा दीजिए,
मैं जाऊंगा बाबा की मदद के लिए। कहा मेरे लाल भाई इतना करो कि मेरे बाद बड़ी मुसीबत बर्दाश्त करनी है, अभी तुम ख्याल करो और जब मदीना जाना तो मेरे शीयों को सलाम कहना और कहना जब पानी पिए तो मुझे याद कर दे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजों, उसके बाद बाहर आए, बाहर आने के बाद बहन की तरफ निगाह किया और फरमाया या उखय्यते वला तंसानी फी सलातिल लैल, मुझे नमाज शब में न भूलना। और ये कह के घोड़े की तरफ आए, घोड़े के पास खड़े होकर के रुख किया मक्तल का, आवाज दिया अली अकबर उठो, आओ बात को संभाल करो। मोहम्मद कासिम, कोई जवाब न आया। एक मरतबा रुख दरिया के किया, आवाज दिया अरे आओ भाई को संभाल करो। अरे कोई न था, हुसैन तनहा से सवाल करने वाला न था। बहन आगे बढ़ी, रजा में भरत पे हाथ रखा, कहा मेरे माँ जाए सवार हो जा। हुसैन सवार हो गए और घोड़े को महमेज किया, आगे बढ़ना चाहते हैं, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। पीछे मुड़ करके बहन की तरफ देखा, कहा बहन खैमे में चली जाओ, शायद बहन की वजह से घोड़ा न बढ़ रहा हो। बहन जब खैमे में चली गई तो आपने चाहा कि आगे बढ़ जाए, फिर महमेज किया, नहीं बढ़ा। आपने खिताब किया है जुल्जनाह, तू भी बहुत प्यासा है, बहुत थक चुका है मेरे साथ, बड़े मसाइब बर्दाश्त किए, बड़ी मुसीबतें उठाई, ये आखिरी मुसीबत है, इसे भी सर कर दे, जरा हमें मैदान मक्तल तक ले चल। जब 3 मरतबा आपने दोहराया तो एक मरतबा जुल्जनाह ने सर को ऊपर किया और फिर अपने कदम की तरफ अपनी बेज़बानी से दिखाया। हुसैन ने देखा कि बच्ची लिपटी है, सुबह अब से आवाज दे रही है, जुल्जनाह मेरे बाबा को न ले जा। अरे हुसैन घोड़े से जमीन पे आए, सकीना को उठा लिया गोद में, प्यार करते जा रहे हैं। और एक मर्तबा बातों बात पे सकीना ने कहा बाबा हमें अब नींद आई है, आप हमें सुलाए, जमीन पे लेट गए। सकीना को सीने पे लेटाया, बहलाया, कुछ कान में कहा, सकीना खड़ी हो गई, कहा बाबा आप जाइए, नहीं मालूम क्या काम, अगर इतना लिखा मुकादिल ने ये कान ने कहा है मेरे प्यारी, तेरे नाना के और जद के उम्मत को बख्शवाने के लिए जाता हूँ। बस जनाब खड़े हुए इमाम और मक्तल की तरफ चले, इस तरीके से जंग करने के लिए कि अब रवायात ये कहती हैं कि इमाम ये पुकारते हुए जा रहे थे, पहले खुतबा दिया, लोगों को समझाया, पूछा क्या तुम नहीं पहचानते कि मैं रसूल का नवासा हूँ? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं अली का बेटा हूँ? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं फातिमा की औलाद हूँ? क्या तुम नहीं जानते कि दिलबंदे फातिमा हूँ? और फिर जब जानते हो आवाजें आई कि हाँ हुसैन जानते हैं। क्या जब जानते हो तो फिर क्यों कत्ल कर रहे हो? आवाज आई बोगदन ले, अभी आगे के बोगद में अजीजों तलवारें निकाल ली, जालिमों ने घेरे में लेना चाहा। हुसैन ने एक एक को तह तह करते हुए ये आवाज दिया कि तुमने मेरे जवान को कत्ल किया, तुमने मेरे जवान भाई के शाने कलम किए, हमने सब्र किया, तुमने मेरे जवान की मैयत को पामाल किया, मैंने सब्र किया। अरे जालिमो चाहते क्या हो? जब जंग की आवाज इतनी बुलंद हुई, तलवार की आवाज बहुत ही ज्यादा कि लहते ही हैं कि मलाइका खड़े देख रहे थे और आवाजें ये आने लगी, अलमान अल हफीज, ए हुसैन अब बस करो। जंग करते करते रुकिया मक्तल का आवाज दिया, मुस्लिम उठो, अरे अपने इमाम की जंग देखो। अरे कोई जवाब ना आया, काली अकबर, अरे उठो बूढ़े बाप की जंग देखो। आगे बढ़े, गाए अब्बास, अरे आओ भैया की जंग देखो। अजीजों कोई आवाज ना आई,
لاشیں تڑپ اٹھے. حسین جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ ایک صدا بلند ہوئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بعدیز آواز سنی, تلوار کو میان میں رکھا اور سر جھکا کے حسین آہستہ سے ایک پہاڑی کے قریب پہنچے اور ٹھہر گئے. ظالموں نے گھیرے میں لے لیا. بس ختم کلام مصیبت تباہ. لکھا یہ جاتا ہے, مقاتل لکھتے ہیں کہ امام حسین پر تیروں کی بارش ہونے لگی. ظالموں نے تلوار مارا. ایک ظالم نے ایک نیزہ ایسا آپ کے پشتے مبارک پہ مارا کہ حسین ادھر سے نیزہ ادھر نکل گیا. دوسرا نیزہ ایسا مارا کہ آگ کے اس طرف سے پہلو سے دوسرے پہلو کی طرف نکلا. ایک ظالم نے آپ کو ایک تیر ایسا مارا جو آپ کی پیشانی پہ لگا. دوسرا تیر ایسا مارا جو آپ کے سینے پہ آیا. ایک مرتبہ آپ کے سر پہ ایک گرج مارنے والے ظالم نے مارا. گھوڑے پہ فاطمہ کا لال آیا. عزیزوں کوئی نہ تھا. ارے گھوڑے تو زمین پہ گرنے لگا. ادھر یہ منظر ہے, ادھر زینب کڑی دم خیمہ پکار رہی ہے پسر سہاد تو کھڑا دیکھ رہا ہے. عزیزوں کوئی جواب نہیں. زینب کبھی خیمے میں کبھی چلے پہ آواز دیا ہے, ابا آپ آئیے مدد کیجئے, اے نانا آپ آئیے آشو سے مدد کیجئے, اے بابا آپ آئیے مدد کیجئے. کوئی نہ تھا جو امام کی مدد کے لیے آتا. بعد جناب زینب نے دور سے دیکھا کہ ذوالجناح ہے اور حسین ہے جو زمین میں گر رہے ہیں. عزیزوں پکارا, ہے کوئی نہیں جو بچا لے حسین, اے ذوالجناح تو ہی سنبھالے حسین. ذوالجناح نے آہستہ سے نیچے کیا. حسین گھوڑے سے زمین پر آئے. لاشوں پہ لاشا جو ہے تیروں پہ معلق تھا. ظالم آگے بڑھا, شمر آگے بڑھ گیا خنجر لے کر کے اور اپنے خنجر کو چاہا کہ چلائے, مگر اس سے پہلے آپ کے سینے پہ قدم رکھا. آپ کی آنکھ کھل گئی, ادھر کے تیر ادھر ہو گئے. آواز دیا تو کون ہے؟ کانا شمر بن ذوالجوشن, میں شمر ذوالجوشن کا بیٹا ہوں. آپ نے کہا اپنے گردن کو کھول. جیسے ہی اس نے اپنے گلوے کو کھولا, امام نے دیکھا, کہا صدقت یا رسول اللہ, آپ نے سچ فرمایا ہے. میں شمر اپنا کام تمام کرنا چاہتا ہے. زینب پچاڑے کھا رہی ہے. ایک مرتبہ شمر نے خنجر گلے پہ رکھا, خشک گنا کند خنجر. عزیزوں لکھا ہے کہ آپ کا بھی کہنے میں چلا گیا اور ایک آواز ملائے اعلیٰ میں آئی, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. ارے شمر نے سر کو تن سے جدا کیا, پھوپھی نے اٹھایا زین العابدین. ارے بیٹا دیکھو کیا ہو گیا. جیسے ہی آپ نے کہا پردہ ہٹائیے, ارے پردہ ہٹا, باپ کا سر دیکھا. السلام علیکم یا عبد اللہ. ماتم حسین یا 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 حسین. تم نے دیکھا نہیں وہ عصر کا منظر بھیا, بھائی کا سوکھا گلا شمر کا خنجر بھیا, گود میں فاطمہ زہرا کے کٹا سر بھیا, گود میں فاطمہ زہرا کے کٹا سر بھیا, گود میں
فاطمہ زہرا کے کٹا سر بھیا خاک مقتل کی ملائک کو اڑاتے دیکھا میں نے سورج کو سوانح پہ ہوتے دیکھا ڈل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو ڈل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو اپنی چادر میں سکینہ کو چھپا لیتی میں بھائی کی جان کو سینے سے لگا لیتی میں نظر میدان کے منظر سے ہٹا دیتی میں پردہ خیمے کا اسی وجہ گرا دیتی میں پردہ خیمے کا اسی وجہ گرا دیتی میں پردہ خیمے کا اسی وجہ گرا دیتی میں میری کوشش تھی سکینہ نئے منظر دیکھے لوگ نئے دا پہ نہ بھیا کا کٹا سر دیکھے ڈل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو ڈل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو جس گھڑی دشت سے جبریل کی آواز آئی قتل شاکر ہوئے شمع امامت کی بجھی پنجتن پاک سے اب ہو گئی دنیا خالی غش عابد کے اس آواز سے جب آنکھ کھلی غش عابد کے اس آواز سے جب آنکھ کھلی غش عابد کے اس آواز سے جب آنکھ کھلی سوچو عباس سے کیسے سنبھالا میں نے تھام کے شان کو کس طرح اٹھایا میں نے ڈل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو ڈل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو اس بیابان میں ڈھونڈوں کہاں منزل آبا اتنے غم ہے کہ نہ پھٹ جائے کہیں دل آبا موت کر دے مجھے تم لوگوں میں شامل آبا جاؤ بھیا کے قریب دوڑ کے ساحل آبا جاؤ بھیا کے قریب دوڑ کے ساحل آبا جاؤ بھیا کے قریب دوڑ کے ساحل آبا جسم تیرا وہ معلق ہے میرے بھائی کا ایک مجمع سا لگا ہے وہ تنہائی کا ڈل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو ڈل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو نہر کی سمت سے آواز یہ آئی انور اپنی ہمشیر سے کہتا تھا کوئی رو رو کر حال تو دیکھیے میرا لب دریا کر مجھ کو بتلائیے یہ میری خواہش مجھ کو بتلائیے میری خواہش ہاتھ کاٹے گئے گودی میں اٹھاؤں کیسے جس کو ہاتھ کاٹے گئے گودی میں اٹھاؤں کیسے تھپکیاں دے کے سکینہ کو سلاؤں کیسے
گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو. کیوں نہ ہو ماتم باپا فاطمہ کے لال کا، کیوں نہ ہو ماتم باپا فاطمہ کے لال کا، تیروں پہ لاشا اٹھا فاطمہ کے لال کا، کیوں نہ ہو ماتم باپا فاطمہ کے لال کا، تیروں پہ لاشا اٹھا فاطمہ کے لال کا، تیروں پہ تیر اس قدر ہے بڑے شاہ پر، سارا بدن چھن گیا فاطمہ کے لال کا، کیوں نہ ہو ماتم باپا فاطمہ کے لال کا، کیوں نہ ہو ماتم باپا فاطمہ کے لال کا، تیروں پہ لاشا اٹھا فاطمہ کے لال کا، موسیٰ گئے مصطفیٰ ہے شہد جفا، موسیٰ گئے مصطفیٰ ہے شہد جفا، گلا کٹ گیا فاطمہ کے لال کا، کیوں نہ ہو ماتم باپا فاطمہ کے لال کا، تیروں پہ لاشا اٹھا فاطمہ کے لال کا، احمد مختار نے سینہ و سر پیٹ کے، احمد مختار نے سینہ و سر پیٹ کے، تو پہ لہو ملیا فاطمہ کے لال کا، کیوں نہ ہو ماتم باپا فاطمہ کے لال کا، تیروں پہ لاشا اٹھا فاطمہ کے لال کا، اٹھتی ہے آندھی سیاہ ہو گئی زینب تباہ، اٹھتی ہے آندھی سیاہ ہو گئی زینب تباہ، کٹ گیا سوکھا گلا فاطمہ کے لال کا، کیوں نہ ہو ماتم باپا فاطمہ کے لال کا، کیوں نہ ہو ماتم باپا فاطمہ کے لال کا، تیروں پہ لاشا اٹھا فاطمہ کے لال کا، آگے دم خیمہ پر تیر، آگے در خیمہ پر قتل کی دے کر خبر، آگے در خیمہ پر قتل کی دے کر خبر، گھوڑے نے پرسا دیا فاطمہ کے لال کا، ماتم باپا فاطمہ کے لال کا، ماتم باپا فاطمہ کے لال کا، تیروں پہ لاشا اٹھا فاطمہ کے